بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین۔ ناظرین، تیسری مرتبہ پھر جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ 18 دسمبر کو اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہوا تھا، 23 دسمبر کو اس کا فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد 6 جنوری کو آنا تھا اور پھر 13 جنوری کو فیصلہ آنا تھا، جو کہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ ایک کیس ہے 180 ملین پاؤنڈ کا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف۔ اس فیصلے کی تاخیر نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جو یہ فیصلہ بار بار تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک یہ بھی ہم بات کریں کہ آخر عدلیہ کا جو کریکٹر ہے، یہ کردار ہے، اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اس کے خلاف بھی کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے گیسٹ ہیں محمد نوید بٹ صاحب، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم بٹ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا نوید صاحب، یہ تیسری مرتبہ پھر جو ہے یہ القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کوئی ایسی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ تاخیر کر رہے ہیں یہ فیصلہ؟ اچھا سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ فیصلہ جتنی بار بھی مؤخر ہوگا اس کا بیڈ امپیکٹ ہی پڑے گا، فیصلے کی صحت پر سوالات اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فیصلہ 2 دفعہ جب پہلے یہ ڈیلے ہوا ہے تو اس میں یہ تاثر دیا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا ہے یا پھر اس کا تاثر بن گیا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے اور تحریک انصاف کے درمیان، یہ اس کی وجہ سے اس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، اور اب پھر تیسری دفعہ پھر اس کو ڈیلے کیا گیا۔ اور اس میں اب بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جو بشرا بیگم ہیں وہ صحت مند بھی ہیں اور وہ ٹھیک ہے، وہ اپیئر نہیں ہوئی ہیں عدالت میں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ڈیلے کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آن جنرل ویو دیکھا جائے تو فیصلہ جتنی بار بھی ڈیلے ہوتا ہے اس کی صحت پر سوالات اٹھتے ہیں اور طرح طرح کی چائے مگوئیاں ہوتی ہیں۔ اب اگر دونوں طریقوں سے اگر دیکھ لیا جائے، ایک یہ کہ اگر یہ فیصلہ حق میں آتا ہے پی ٹی آئی کے، تو یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ پیچھے پس پردہ جو ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں آیا اور خان صاحب بچ گئے ہیں۔ یہ حکومت یہ نیریٹو بنائے گی، اور اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے تو تحریک انصاف یہ بیانیہ بنائے گی کہ ہمیں ڈیل کرنے کی آفریں کی گئی ہیں، ہمیں کہا گیا کہ آپ کمپرومائز کر لیں، لیکن خان ڈٹ گیا ہے اور خان نے کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ اس وجہ سے پھر وہ بیانیہ بنائیں گے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں یہ سوالات اٹھیں گے ہماری عدالتوں پہ اوپر اور جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر۔ تو یہ اس طرح بار بار یوں ڈیلے ہونا ٹھیک نہیں ہے کسی بھی طرح سے اور کسی بھی اینگل سے۔ اچھا، یہ جو القادر ٹرسٹ ہے، یہ اس کا جو ٹرائل مکمل ہوا تھا وہ ہوا تھا 17 دسمبر کو جی، اور فرسٹ اس کا ڈیسیجن جو آنا تھا وہ آنا تھا 23 دسمبر کو، اس کے بعد 6 جنوری، پھر اسی طرح 13 جنوری کو آنا تھا، جو کہ نہیں آیا۔ تو اس میں جو عدلیہ، جس طرح آپ نے کہا کہ عدلیہ کے جو کریکٹر ہے یا عدلیہ کا جو امیج ہے اس پر بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، تو مستقبل میں کوئی ایسا فیصلے کے بعد عدلیہ کو بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایک جماعت کی طرف سے، کیونکہ یہ بار بار ڈیلے کر رہے ہیں عدلیہ؟ دیکھیں فیصلہ، دیکھیں میری بات سنیں، اب جو ہمارا سسٹم بن گیا ہوا ہے، ہم اتنے پولرائز ہو چکے ہیں، ہماری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے، ہم 2 سیاسی جماعتوں میں آلموسٹ بڑھ چکے ہوئے ہیں اوور آل جو ہے، باقی چھوٹی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، لیکن اگر جنرل ویو دیکھا جائے تو ہماری جو پوری قوم ہے وہ 2 طرح سے بٹی ہوئی ہے، ایک پرو پی ٹی آئی ہے اور ایک اینٹی پی ٹی آئی ہے، اور ایک پی ایم ایل این ہے اور اینٹی پی ایم ایل این ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ آ جائے، چاہے وہ کسی جماعت کے بھی حق میں آئیں گے، دوسرا اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ ہو، ہمارے مرضی کے جج ہوں، تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر صحیح بات ہے انصاف کے نظام پہ سوالات اٹھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری ایکچولی سوسائٹی پولرائزڈ ہے، ہم دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو فیصلہ چاہے وہ میرٹ پہ ہے تو دوسرا جو فریق ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ فیصلہ کمپرومائز ہے۔ تو یہ ایکچولی ایک المیہ ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا نوید صاحب، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو مذاکرات ابھی اس کا اگلا راؤنڈ بھی ہونے لگا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی یہ جو تاخیر ہوئی ہے فیصلے کے اندر، اس کے پس پردہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے۔ تو کیا یہ ان کا بیان حقیقت کے عین مطابق ہے یا دال کے اندر کچھ کالا کالا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں،
تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہماری کوئی ڈیل ہو رہی ہے، وہ تو یہی کہیں گے ہماری ڈیل نہیں ہو رہی۔ ایک تاثر ہے کہ مذاکرات کے پیچھے بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے، ان کی خان صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جو بھی چیزیں دس اینڈ دیٹ ڈیسائیڈ کرنا تھا وہ کیا، ان سے بات چیت کیا، انہوں نے ان سے گو ایڈ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملاقات ہوئی ہے جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ تو یہ جو ملاقات ہے یہ سوالات اٹھاتی ہے جو پس پردہ مذاکرات ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے گورننس کے معاملات ہیں، ایک صوبے کی حکومت ہے، اس حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کرنی تھیں، تو وہ اس حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے۔ لیکن سوالات تو پھر بھی اٹھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے پس پردہ مذاکرات کوئی ہو رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے اصل مذاکرات تو وہ ہیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کے اور خان صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے وہ والے مذاکرات ہیں۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے، اور یہ جو فیصلہ جو ڈیلے ہوا ہے اس کے اوپر یہ جو ایک دفعہ پھر ہو گیا، یہ اور بھی اس کے اوپر سوالات کھڑا کرتا ہے جو پس پردہ مذاکرات ہیں۔ تو یہ لیٹس سی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کا۔ جی بالکل ایسے کہ شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے ہیں، بلکہ یہ جب تیسری دفعہ یہ مؤخر ہوا ہے فیصلہ۔ اچھا ایک تو آپ نے بات کی کہ ڈیلنگ ہو رہی ہے، کچھ پس پردہ کچھ ایسے چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیل ہو رہی ہے۔ اچھا ایک یہ بھی بتائیں کہ امریکہ میں بھی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو پی ٹی آئی کی لابی ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور وہاں پہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بعد ایک کوئی بل پاس ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو ریلیز ہے وہ فوراً اس کے بعد 20 جنوری کے بعد نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے متعلق آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی امریکہ کے اندر کچھ پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے، یہ سارا صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی یہ ہو رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ تند و تیز بیانات دیے جا رہے تھے، جارج گرینل نے بڑا ایکٹیو ہوا تھا، اور بھی وہاں پہ جو لا میکرز تھے یا پھر جو تحریک جو اپنا ٹرمپ انتظامیہ کے خاص بندے تھے وہ، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیانات کا سلسلہ رک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ جب یہ حکومت بنے گی تو وہاں تب سچویشن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی، بہت زیادہ سفارتی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور اب دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، کسی ایک بندے کی وجہ سے پورے ملک کے جو مذاکرہ یا جو تعلقات ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں، اور دوسری بات ایک ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف کا یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جب ٹرمپ آئے گا تو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا اور عمران خان رہا ہوگا، ایسے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ یا تو مخلص نہیں ہیں یا وہ اتنے کم عقل ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ نتھی ہیں، نئی انتظامیہ جو امریکہ کی بنے گی یا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، وہ تحریک انصاف کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جو مذاکرات کے جو ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں باہر آ جائیں، یا عدالتوں کے ذریعے سے وہ میرٹ کے اوپر ہی باہر آ جائیں، تو حکومت کے پاس ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا اور بہت بڑا بیانیہ ہوگا کہ خان صاحب جو ہے امریکہ کی پریشر کی وجہ سے باہر آئے ہیں، جو کل کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ نیچے لیٹ گئے ہیں ان کے، اور ان کی وجہ سے یہ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے باہر آئے ہیں، چاہے وہ میرٹ کے اوپر ہی باہر آئے ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے جو معاملات کو آگے مزید خراب نہ کریں، وہ عقل سے کام لیں، اور سیاست بصیرت کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی گو ود فلو جائیں، جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ بیانات داغنے شروع کر دیں۔ وہ ان لوگوں سے تحریک انصاف کو بھی بچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو تحریک انصاف کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، سیاست بالکل بصیرت کا نام ہے، اور انتشار کی بجائے بصیرت کی طرف آئیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ جی ویورز، آپ نے ڈسکشن سنی۔ سیاست کے اندر جو ہے مفاہمت اور بصیرت یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں وائلنس یا انتشار کی بجائے ہمیں ایک سیاسی بصیرت کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، چاہے وہ مذاکرات کا رستہ ہو، چاہے وہ آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہو۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کبھی بھی مسائل جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر حل نہیں ہوتے، اور اگر کوئی بھی آپ کو اختلاف ہے تو آپ کو حکومت سے یا اپوزیشن سے یا ان طاقتور حلقوں سے بات کرنی چاہیے جن کو آپ طاقت کا محور سمجھتے ہیں۔ اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔